السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے افواج پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ادارے ISPR کے ڈی جی کے بارے میں۔ ISPR کے 20ویں ڈی جی کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے میجر جنرل آصف غفور کو اچانک 16 جنوری 2020 کو ریپلیس کر دیا گیا، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی تھا۔ اب وہ کس جگہ خدمات سر انجام دیں گے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، آصف غفور 1988 میں پاک فوج میں کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہوئے۔ انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد افواج پاکستان میں بھرتی ہونے والوں کو اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح آصف غفور نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج بندون انڈونیشیا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی پڑھتے رہے۔ اسٹریٹجک سٹڈیز میں آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، کیپٹن، کرنل، بریگیڈیئر اور ایک طویل جہد مسلسل کے بعد آپ میجر جنرل بنے۔ اس کے دوران آپ نے مختلف جگہ پر خدمات سر انجام دی۔ MS برانچ کے ملٹری سیکریٹری کے طور پر بھی آپ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ GHQ ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز، اس کے علاوہ کچھ عرصہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں فیکلٹی کے طور پر شامل رہے۔ آپریشن المیزان کو کنٹرول کیا، کمانڈ کیا۔ لائن آف کنٹرول اور ایسٹرن بارڈر پر بھی خدمات سر انجام دی۔ سوات اور ملاکنڈ آپریشن میں آپ شامل تھے۔ باجوڑ کے آپریشن پر آپ کو ملٹری کے اعلیٰ اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ 26 دسمبر 2016 یقیناً آپ کی زندگی کا اہم ترین دن تھا جب آپ کو DG ISPR بنا دیا گیا۔ اس وقت صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے۔ ISPR کا کام یقیناً افواج پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کو، پبلک کو، دنیا کو اپنا موقف دینا ہوتا ہے۔ ڈی جی کا عہدہ سنبھالتے ہی آصف غفور نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا۔ ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنایا۔ اس سے قبل عاصم سلیم باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اپنا اکاؤنٹ بھی لے گئے تھے۔ میجر جنرل آصف غفور نے دوبارہ زیرو سے کام شروع کیا۔ آپ کو ٹرولنگ کا ماہر بھی سمجھا جاتا۔ آپ دوسروں کا طنزی انداز میں مزاح بھی اڑاتے اور انڈیا کے موقف کی شدید انداز میں مذمت کرتے۔ اسی طرح سیاست بھی کرتے نظر آئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ISPR کے اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا الگ اکاؤنٹ بھی گرو کیا۔ افواج پاکستان کا موقف آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ISPR سے دیتے اور اپنا موقف آصف غفور پیس فار چینج کے نام سے ID بنا کر اس سے دیا کرتے۔ عام طور پر پبلک چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ DG ISPR کے بجائے DG ISI بھی یاد رکھا کرتی ہے، لیکن میجر جنرل آصف غفور فوج کی دوسری مقبول ترین شخصیت تھی جنہیں پبلک میں جانا جاتا ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے بعد پبلک جس آفیسر کو جانتی ہے وہ آصف غفور۔ آپ نے بہترین انداز میں پاک فوج کی نمائندگی کی اور اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا، لیکن سیاست پر تبصروں کے باعث کئی مرتبہ آپ تنقید کی زد میں بھی آئے۔ اسی طرح مسئلے پر آپ نے فوج کا ایک امیج خراب کیا۔ 16 جنوری کو جب یہ اطلاع گردش میں آئی کہ میجر جنرل آصف غفور کو ہٹایا جا رہا ہے تو چند لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی روز یہ تمام ٹی وی چینلز کو پتہ چل چکا تھا اور ان کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو DG ISPR بنا دیا گیا۔ آصف غفور کو اوکاڑا کا JOC بنا کر بھیج دیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ صرف 1 سال قبل، ان کی ریٹائرمنٹ سے 1 سال قبل ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی DG ISPR کے طور پر مدت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے انہیں ریپلیس کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں، لیکن چند لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چند روز میں ان کی انتہائی نامناسب ٹویٹس آئیں جس کی وجہ سے انہیں روکا گیا اور ریپلیس کیا گیا۔ سب سے بڑی ٹویٹس اس طرح کی تھیں کہ ثنا بچہ نے ISPR کی ایک ٹویٹ جس میں کہا گیا تھا کہ فلاں روڈ کھول دیا گیا ہے، اس کو ریپلائی کیا اور کہا
کاج کے ساتھ پیکو کا کام بھی تسلی بخش کیا جاتا ہے DGISPR۔ اس پر آصف غفور نے رپلائی کیا کہ یہ آپ کی سروس ہو سکتی ہے، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ ثنا بچا، جن کا شمار پاکستان کی صحافی برادری میں ایک بڑے منصب کے طور پہ کیا جاتا ہے، آصف غفور نے ان کا نام بچا کا مذاق بناتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا، کیا بچرڈ کو دوبارہ بچرڈ کہنا جائز ہوگا؟ اسی طرح آرمی ایکٹ کی توسیع پر اور دوسرے معاملات پہ آپ نے ایک ٹرالے کی تصویر شیئر کی جس کے اوپر برنال لکھا ہوا تھا اور اس کے استعمال کا مشورہ دیا، جس سے اعلیٰ سطح پر ایک ناپسندیدگی کے عمل کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ DGISPR کے منصب پر فائز شخص کو اس طرح کی ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے افواج پاکستان کے عزت و وقار میں کمی واقع ہوگی۔ میجر جنرل آصف غفور نے جاتے جاتے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور جم کر ساتھ دیجیے، کام کیجیے، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس اطلاع پر سوشل میڈیا کے صارفین نے مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ سلیم صافی نے کہا، امید کرتے ہیں نئے آنے والے DG اپنے پرانے رفقا اور سینئر سلیم باجوہ کی طرح فوج کی اقدار کی قدر کرتے ہوئے ٹویٹر کا استعمال کریں گے۔ وسیم بدامی نے لکھا کہ اب ہمیں راتوں کو لطیفے کون سنائے گا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ گل بخاری نے لکھا کہ برنال اب کس کو استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی ایک کثیر تعداد نے میجر جنرل آصف غفور کو خراج تحسین پیش کیا۔ انڈیا میں بھی چند لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن آصف غفور اپنی نئی پوسٹ پر جا کر پاکستان کے لیے ایک نئے جذبے سے کام شروع کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کے لیے یقیناً وقف کر دیں گے۔ آپ آصف غفور میجر جنرل کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔